مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری معیشۃ فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں، قرآن کریم کی ایک آیت اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں پریشان ہے، چاہے پھر وہ حکومت والا اپنی حکومت میں ہو، چاہے وہ کوئی جاب کر رہا ہو، چاہے کوئی مزدوری کر رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن میں ہو، ہر ایک آدمی اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، سکون نہیں ہے اس کے پاس، جبکہ راحت کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ راحت کے اسباب بالکل نہیں تھے لیکن سکون بہت تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے اور ان کے کندھے چھلنی ہو جایا کرتے تھے، یہ بہت مشہور بات ہے، لیکن پھر بھی ان کو جو سکون تھا وہ ان کو کیوں نصیب نہیں، ایک سوال ہے۔ جبکہ ہمارے پاس اسباب اتنے ہیں کہ آپ جانتے ہیں پہلے پنکھے نہیں تھے، اب پنکھے ہیں، اے سی ہے، ڈلب گدے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ کہنے والوں نے یہی کہا ہے کہ راحت یہ بازار میں بکتی نہیں ہے، آپ اسباب تلاش کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر دوائی لاکھوں کی خرید سکتے ہیں لیکن شفا بازار میں نہیں بکتی، جب اللہ چاہے تو ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ڈلب گدے جو ہے بہت زیادہ آپ خرید سکتے ہیں، لیکن نیند کا آنا یہ بازار میں ملتا نہیں ہے، نیند بازار میں بکتی نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ہی آئے گی۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو امیر ہیں، مالدار ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی، نیند اللہ تعالیٰ دے تو ہی آئے گی۔ تو یہ سوال ہے کہ راحت کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کیوں ہمیں سکون نہیں؟ جواب اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، موقع موقع سے جب اللہ کو یاد کرنا چاہیے نہیں کیا، بہت مرتبہ پکارا مسجد نہیں آیا، مسجد تو آیا لیکن دل اللہ سے غافل رہا، یہ سب چیزیں ہوتی رہی تو فرمایا کہ اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن جو ہے نابینا پیدا کریں گے۔ قیامت کے دن سبھی لوگ زندہ ہوں گے اور کھڑے ہوں گے، تو وہ بیچارہ بینا تھا، اس کے باوجود وہ نابینا ہوگا، تو سوال کرے گا، قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب مجھے آپ نے نابینا کیوں پیدا کیا جبکہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھتا تھا، بینا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری نشانیاں بہت آئی، بہت کچھ، کبھی مؤذن نے پکارا، کبھی اس نے کہا، کبھی اس کی صحبت میں گئے تو اس نے تجھے کہا، کبھی استاذ نے کہا، کبھی اس نے کہا، میری نشانیاں تو بہت آئی، موقع موقع سے تجھے جھنجھوڑا،
لیکن تو نے مجھے بلا دیا، جب تو نے دنیا میں مجھے بلایا تو آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ جس جگہ پر ہے مومنین سے یہ 5واں خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، 5ویں نمبر پر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا کرے ادب سے بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والو، جبکہ وہ ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے اے ایمان والو۔ اس درجے کا ایمان نہیں ہے جس درجے کا ایمان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو کہہ رہے ہیں قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ذکر کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی حد مقرر کی ہے، کہا ہے کہ اتنے وقت میں یہ پڑھو، اتنے وقت میں یہ پڑھو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام، نماز کے اوقات متعین ہے، لیکن یہ ذکر ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں، اس لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے کھڑے بھی ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے بھی ذکر کرو، پہلو کے بل لیٹے ہو تب بھی ذکر کرو۔ کہنا صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہر موڑ پر ہر وقت ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی یاد ہر موڑ پر ہونی چاہیے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لے اس عنوان سے تو شاید غلط ہوگا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تفقہ فی الدین، دین کے بارے میں جو ان کی سمجھ تھی بہت اعلیٰ تھی، بہت گہری تھی، بصیرت فی الدین بہت تھا ان کے پاس۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی علم اور ذکر، آپ نے ایک نمبر جو 6 نمبر ہیں ان کے 6 نمبروں میں ایک نمبر رکھا ہے علم و ذکر کا، کیا کسے کہتے ہیں علم و ذکر؟ تو انہوں نے تعریف بڑی اچھی کی، ڈیفینیشن بہت اچھی کی ہے، کہا کہ علم کا مطلب ہے کہ اللہ کا امر حال جاننا۔ ذرا دھیان دیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کا امر حال جاننا یعنی اس وقت جو اللہ کا تقاضا ہے وہ جاننا، یہ علم ہے۔ میں بیٹھا ہوں تو کیا تقاضا ہے، کھڑا ہوں تو کیا تقاضا ہے، بازار جا رہا ہوں تو کیا تقاضا ہے، مہمان کو رخصت کر رہا ہوں تو کیا تقاضا ہے، مہمان کا استقبال کر رہا ہوں تو اس وقت میرا کیا تقاضا ہے، اور گھر جا رہا ہوں تو کیا تقاضا ہے، گھر سے نکل رہا ہوں تو کیا تقاضا ہے۔ ہر موڑ پر یہ جاننا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ ہے علم۔ پھر آگے کی بات بڑی عجیب، فرمایا کہ پھر اس پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہوئے عمل کرنا، یہ ہے ذکر۔ اس لیے اس پر عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس پر عمل کر لینا، یہ ہے ذکر۔ علم و ذکر کی تعریف حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی عجیب ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ یہودیت ہے۔ بہت کام کی بات ہے، صرف علم ہو اور عمل نہ ہو یہ یہودیت ہے، اور صرف عمل ہو علم نہ ہو تو یہ نصرانیت ہے۔ آپ انداز لگائیں، علم یہودیوں کے پاس ویسے بھی تھا، قرآن کریم میں جہاں جہاں یہودیوں کا تذکرہ آیا وہاں ان کی جہالت کا تذکرہ نہیں آیا۔ دیکھو کہیں قرآن میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دیکھ معلوم ہوا، دیکھو علم کی صفت ان سے لگی ہوئی ہے۔ کہیں فرمایا یکتبونہ بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں، دیکھو یہاں بھی ان کے ساتھ علم کی بات لگی ہوئی ہے۔ کہیں بھی فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ تتلون الکتاب یہ بتا رہا ہے کہ وہ علم ہے ان کے پاس، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، علم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کئی چیزیں قرآن میں اور دوسری کئی آیات ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے یہودیوں کے پاس علم تھا، لیکن کیا نہیں تھا، عمل نہیں تھا۔ بلکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اس زمانے میں یہودیت جاننا ہو، پہچاننا ہو کہ کن میں ہے یہودیت، تو فرمایا امت محمدیہ کے علماء سو میں دیکھو۔ علماء سو یعنی وہ علماء جو علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، بالکل زیرو ہیں، ان کے اندر یہ دیکھ لو یہ یہودیت ہے اور کچھ نہیں ہے، عوام میں نہیں ملے گی یہودیت۔ فرمایا کہ علماء سو میں دیکھو، اور یہ آگے فرمایا کہ نصرانیت
نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ ہی میں ضالین کہا ہے، اس سے مراد نصارہ ہے، گمراہ لوگ۔ اسی لیے اگر علم نہ ہو اور اگر عمل ہو صرف تو انسان بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، جس کو حضرت جی الیاس صاحب نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، عمل ہی کو۔ تو علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ نصارہ بھٹک گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نصرانیت اگر دنیا میں دیکھنی ہو تو پھر درگاہوں کے اور جتنے پیر ہیں ان کے بیٹے جو ہیں پیر زادوں میں اور درگاہوں کے مجاوروں میں دیکھ لو کہ ان کے پاس آپ کو شاید قوالی بھی مل جائے گی، سماع بھی مل جائے گا، شاید 2-4 تسبیح بھی مل جائے گی، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے ان کا عقیدہ ادھر ادھر ہو گیا، بھٹک گئے ہو۔ ان کے پاس وہ عقیدہ نہیں جو ہم کو کتابوں میں، کتاب اللہ میں، حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہودیت ہے، اور صرف عمل ہو اور علم نہ ہو تو یہ نصرانیت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو علم بھی نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے، ذکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اخیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب، مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ، بہت مشہور کتاب ہے، جس کی شرح ہے رحمت اللہ الواسعہ، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست شرح لکھی ہے اس کی۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قسم کے اذکار ذکر کیے ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور کوشش یہی کرنا ہے کہ ان 10 میں سے 2-4 پر ہم عمل کرتے ہو جائیں، یہی اصل ہے۔ دیکھیے 10 قسم کے اذکار ذکر کیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے، عنوان لگایا ہے اذکار عشرہ کا بیان۔ 10 قسم کے اذکار کیا ہے؟ پہلے نمبر پر انہوں نے تسبیح کو ذکر کیا، عنوان لگائے ہیں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، اس طریقے کے عنوان لگائے ہیں۔ پہلے نمبر پر تسبیح کو ذکر کیا، دوسرے نمبر پر تحمید کو ذکر کیا۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ عیوب اور نقائص سے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ہے تسبیح۔ اور تحمید کا مطلب اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ فرمایا کہ حدیث میں یہ آیا ہے جہاں جہاں بھی تسبیح اور تحمید جمع ہو گئی، یعنی اللہ کی تسبیح بھی بیان ہوئی ہو اور اللہ کی تعریف بھی بیان ہوئی ہو، اس ذکر کو بہت بڑا درجہ حاصل ہوا، اس کو کوئی ہلکا درجہ حاصل نہیں ہوا، بہت بڑا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے آپ نے بخاری شریف میں بار بار سنا ہوگا، آخری جب درس ہوتا ہے بخاری کا، اس میں آخری جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں ہے نا کلمتان حبیبتان الرحمن، اس میں ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ یہ تسبیح ہے اور وبحمدہ یہ تحمید ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ کہ یہ دونوں چیز ذکر میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 کلمے جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ زبان پر ہلکے ہیں، اور فرمایا کہ میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ یوں ہلکے لگتے ہیں زبان پر، لیکن اس کا ثواب بہت ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جہاں جہاں سبحان، ایک جگہ ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ، اور بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں ہم وضو کرتے ہیں اس سے پہلے بھی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، والحمدللہ علی دین الاسلام پڑھتے ہیں۔ یہ جو کچھ پڑھتے ہیں تسبیح اور تحمید جس چیز میں جمع ہو جائے گا وہ ذکر بہت بڑا ہو جائے گا۔ نمبر 3، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 پر تحلیل۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو شرک جلی کو بھی ختم کرتا ہے، شرک خفی کو بھی ختم کرتا ہے۔ جلی خفی شاید سب لوگ نہ جانیں، لیکن بہت سارے لوگ پڑھ چکے ہیں کہ شرک جلی کیا ہے، جو ظاہر میں شرک ہے۔ خفی شرک وہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن وہ شرک ہے۔ شرک جلی اور شرک خفی دونوں کو ختم کرنے والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ بہت جلدی اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے، بس ہمیں چاہیے دن بھر اس کو اگر پڑھتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو ذکر دن بھر جاری رہتا ہے موت کے وقت اسے یاد آ جاتا ہے، دن بھر اگر وہ ذکر نہیں ہے تو یاد نہیں آتا۔ بہرحال یہ تیسرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کو بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تحلیل کے بعد تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار موقع موقع سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ نمبر 5 پر انہوں نے فرمایا فوائد طلبی اور پناہ خواہی۔ کیا مطلب؟ ایسی چیزیں اللہ سے مانگنا
جو جسم کو سکون دے، جو روح کو سکون دے. جیسے اپنی اولاد کے لیے مانگنا کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جیسے اپنے جسم کے لیے سکون مانگنا، جیسے حدیث میں ہے اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، صحت مانگنا، عافیت مانگنا. یہ جسم کو راحت پہنچانے کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فوائد طلبی. اور آگے فرمایا پناہ خواہی. پناہ خواہی کا مطلب ہے مضر چیزوں سے پناہ مانگنا. مضر چیزوں سے پناہ مانگنا. بہت ساری دعائیں اعوذ سے شروع ہوتی ہے، وہ سب مضر چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس میں. جیسے اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتن، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، بہت بار سنا ہوگا آپ نے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن البخل والجبن. یہ جو بار بار یہ دعائیں اعوذ سے مانگی جاتی ہے، اس میں سب برائیوں سے، سب مضر چیزوں سے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے تکلیف دینے والی ہو، چاہے وہ دل کو پریشان کرنے والی ہو، ان سب چیزوں سے پناہ مانگنا یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے. اور 6 نمبر پر فیروتنی اور عاجزی، یعنی عاجزی اللہ کے حضور، بندگی جس کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا. اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ نماز ہے. اسی لیے نماز کو فرض کیا گیا ہے کہ نماز میں انسان جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، سر ٹیکتا ہے، ناک رگڑتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ سب سے بڑی عاجزی ہے نماز. اس لیے نماز کثرت سے پڑھنی چاہیے. اور نماز میں بھی بہت سارے اوراد ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ رکوع سے اٹھ کر قومے میں بھی ایک ذکر ہے، سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بھی ذکر ہے. یہ سب دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، مستقل دعائیں ہیں. اور اس کے علاوہ سجدے تلاوت میں جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں سجدے کی، اور اس پہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بھی سجدہ تو ہو جائے گا. لیکن اس کی مستقل دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے اور سجدے کی آیت پڑھتے تو اس میں یہ دعا پڑھتے تھے سجدے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے اوراد جیسے علامہ نووی کی مستقل کتاب حسن حسین ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں دعاؤں کی، اسے لے کر ہر موقع کی، کپڑا پہننے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، وضو کرتے وقت، وضو کے بعد، اور بہت سارے موقعوں پر، سفر میں جا رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، ہر موڑ پر دعا موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. یہی تو ذکر ہے جو ہر موڑ پر آپ یاد کریں گے اللہ کو. اسی کو کہتے ہیں اللہ کی یاد کرنا. بہرحال فیروتنی اور عاجزی. 7ویں نمبر پر ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ پر ہر چیز میں، ہر موڑ پر اللہ ہی کو یاد کرنا کہ اللہ ہی کرتا ہے. لیکن حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان پہلے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، مثال دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ گاڑی کو پہلے لاک کیجئے، پھر یہ کہیے کہ انشاءاللہ اب گم نہیں ہوگی یا چوری نہیں ہوگی. یہ اس کے بعد ہے. اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے اللہ بہت بڑا ہے، یہ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ نہیں ہے. اسی لیے براق کو پہلے باندھا گیا تھا. اگر جبرائیل علیہ السلام کے لیے اتنے بڑے پر، اتنے لمبے پر، ان کے لیے براق اگر کہیں چلا بھی جاتا تو پکڑنا مشکل نہیں تھا. اس کے باوجود معراج کے سفر میں براق کو ایک کھوٹے سے باندھا گیا تھا مسجد اقصی میں. یہ دلیل ہے کہ توکل اختیار تو کرنا ہے لیکن پہلے اسباب اختیار کرنے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ. یہ 7ویں نمبر پر ہے. اور 8ویں نمبر پر استغفار ہے. ہم بار بار اللہ سے مغفرت طلب کریں، بار بار. میں نے بہت پہلے حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہ سے سنا تھا کہ استغفار تو بہت ہے استغفار، لیکن آپ یہ استغفار کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ جتنی بار پڑھیں گے اس میں اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رحم بھی مانگا جا رہا ہے. یہ جامع استغفار ہے جس میں رحم بھی مانگا جا رہا ہے، مغفرت بھی مانگی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی کا ورد بار بار کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ویسے تو استغفر اللہ ربی آپ فضائل اعمال میں پڑھیں گے، بہت سارے استغفار ہیں، لیکن یہ استغفار بہت اچھا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں. اور سید الاستغفار بخاری شریف میں آتا ہے، جس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لینا چاہیے، جو طویل ہے، جو یاد کرنے کے قابل ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ ایک مستقل استغفار ہے جس کو تمام استغفار کا سردار کہا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ بھی یاد کریں
یہ استغفار 8ویں نمبر پر ہے. 9ویں نمبر پر فرمایا اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا. اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا یعنی اللہ کے 99 نام یاد کر لینا کم سے کم. حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے 99 نام یاد کریں. اور اس میں بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا اسم اعظم سے پکارنا, اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اسم اعظم کیا ہے؟ اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے. جیسے جمعہ کی گھڑی چھپا دی ہے, شب قدر چھپا دی ہے, یہ سب چھپا دیا ہے, ایسے اسم اعظم بھی چھپا دیا ہے. لوگوں نے قرینوں سے بتایا ہے کہ کہیں اللہ ہے, کہیں احد الصمد ہے, بہت لوگوں نے بتایا ہے. لیکن ہم اللہ کے 99 نام پڑھ لیں زبانی اور اس کے بعد دعا کریں گے, انشاءاللہ وہ دعا کبھی رائگاں نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ 99 نام ہم پورے عالم بن جاتے ہیں اور مکتب کے بچوں کو اللہ کے 99 نام یاد ہوتے ہیں. اور ہمارے جو فضلاء ہوتے ہیں پنجو پہنچ گئے, مشکات پہنچ گئے, چاروں میں پہنچ گئے, لیکن ہم کو وہ یاد نہیں ہوتا. جبکہ اللہ کے 99 نام شروع میں ہی یاد کرنے چاہیے. ابھی بھی کچھ نہیں ہے, انسان یاد کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے 99 نام یاد کرنا اور پھر وہ یاد کیسے رہیں گے, اپنی زندگی میں اسے لانا. دعاؤں میں بار بار وہ 99 نام بولیں گے, پھر اس کے بعد دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. بہرحال یہ 9 ہو گئے. اور 10ویں نمبر پر فرمایا درود شریف. آج کل درود شریف کی کمی ہے. ہم کتنے بچوں کو پوچھتے ہیں 5 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے, 10 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بہت احسانات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سرکار پر کثرت سے درود بھیجیں. جتنا ہو سکے. آپ نے پڑھا ہے نا, جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ بہت مشہور ہے. اور کتنی بار آپ دیکھیں گے ہمارے اکابرین کے حالات, 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے تھے. ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے, ان جیسے نہیں, لیکن اس کا عشر اشیر 10واں حصہ, ایک حصہ تو حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا وہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. عام دنوں میں کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیں, اور جب جمعہ آ جائے تو جمعہ کو بڑھا دیں, اتنا درود پڑھیں کہ 1000 سے تو کم سے کم زائد ہو جائے. اعلیٰ درجہ 3000 کا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہم سب کو. اس لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ اذکار عشرہ ہے, اس میں سے کچھ بھی یاد ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو بدلیں اور ذکر کریں. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر ہے اس میں ایک ہی نمبر میں علم و ذکر کو ساتھ میں شامل کیا ہے. وہ چاہتے تو علم کو الگ کرتے, ذکر کو الگ کرتے تو شاید 7 نمبر ہو جاتے, لیکن انہوں نے ایک ہی نمبر میں علم کو بھی رکھا, ذکر کو بھی رکھا. اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ جہاں علم ہو وہاں ذکر ضروری ہے. بغیر ذکر کے علم نہیں اور بغیر علم کے ذکر نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں, علم اور ذکر جب ساتھ میں رکھو گے ہر وقت تو انشاءاللہ یہ جو حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عجب ہے, اور جتنی اہل علم کے اندر برائیاں ہیں علم کی لائن سے آتی ہے, وہ سب برائیاں ذکر کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم اور ذکر کو ہم ساتھ میں رکھیں, ہر موڑ پر رکھیں. صرف علم حاصل نہ کریں, علم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں دعائیں, ذکر, استادوں سے پوچھ کر, اور کبھی کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے تو ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کا ایک محور متعین کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جنید صاحب کا حکم تھا, آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر, سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.